ان کے پیار اور ان کی محبت کو ہم سب پر ہمیشہ باقی اور قائم و دائم فرمائے۔ حضرت مولانا خورشید انور صاحب نعمانی دامت برکاتہم ہمارے بزرگ بھائی اور باپ جیسے بھائی سخت علالت اور اپنی معذوری کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا اسلام الدین صاحب شمسی دامت برکاتہم یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ بھی بیمار رہتے ہیں، کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نئی زندگی عطا فرمائی اور بیرگاچی والوں کو ایک لمبی مدت تک پھر اللہ نے استفادے کا موقع عطا فرمایا۔ جو مرحوم ہو گئے ان علماء کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ جو آپ کے درمیان یہ دو بزرگوار شخصیت الکیلی کے حضرت مولانا ہمارے بڑے بھائی اور بیرگاچی کے مولانا اسلام الدین صاحب شمسی دامت برکاتہم، ان دونوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت و سلامتی اور عافیت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی مجیب صاحب کے تعزیتی پروگرام میں پروگرام میں ہمارے یہاں گاؤں کے ہر دل عزیز ہمارے پیارے برادر وطن ہمارے بیچ میں تعزیت کی مجلس میں شامل ہیں۔ ان کے پیار اور ان کی محبت بچپن کے ساتھ جب میں چھوٹا تھا، 4 سال 8 سال میری عمر تھی، تب سے ان کا پیار اسی طرح سے ہے، اور آج میں بھی قریب 2-3 سال میں 50 سال کا ہو جاؤں گا، لیکن ان کی محبت آج بھی باقی ہے۔ خدا اس محلے کی محبت کو باقی رکھے، اس محلے کے مسلمان اور غیر مسلم سبوں کے آپس کے دکھ سکھ کو ہمیشہ سدا بہار بنائے رکھے۔ ایک دوسرے کے غم، ایک دوسرے کے درد کو بانٹنا اصل میں یہی انسانیت ہے۔ ہر دھرم اور ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ مل کے رہو، پیار سے رہو، انسانیت سے رہو، آدمیت سے رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کے سکھ میں خوشی کا اظہار کرو، اور ایک دوسرے کے درد میں شریک ہو کے درد کو بانٹنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جس کو یہ فکر اور جس کو یہ جذبہ عطا فرمائے وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اصل گفتگو ان دونوں علماء بزرگوار کے ساتھ نوجوان عالم دین میرے دوست حضرت مولانا قمر الزمان قاسمی صاحب، شمس الزمان قاسمی صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان تینوں حضرات کی ہوگی۔ مجھے دیاری بانڈو کے ایک جلسے میں جانا ہے، پھر وہاں سے آ کے گوگرا کی طرف ایک جلسہ ہے، وہاں جانا ہے، اس لیے میں آپ کے درمیان بھائی مجیب کے بیٹے جناب بابو مقتول صاحب کے بار بار اصرار پر یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ ان کی محبت کے کیا کہنے، انہوں نے کئی لوگوں سے بیرگاچی سے مجھے فون کروایا، صبح سے ببلو بھائی کو فون کروایا، اس کے بعد اسلم بھائی کو فون کروایا، ان سبوں سے درخواست کی کہ نہیں مفتی صاحب ضرور آئیں۔ تو بہرحال میں آپ کے یہاں، حالانکہ مغرب بعد ہی میرا پروگرام تھا، 1 مہینہ پہلے سے طے تھا، ہم نے 1 گھنٹہ کے لیے پروگرام کو تاخیر کیا ہے، عشاء سے پہلے میرا جلسہ ہے، جانا ہے۔ بہرحال بات کو سمیٹتا ہوں، 1-2-4 منٹ بات کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں جتنے لوگ زندہ ہیں، بھائی مجیب صاحب کی تعزیت میں جتنے لوگ حاضر ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ آئیے ہم جتنے لوگ زندہ ہیں ہم لوگ اپنے بارے میں محاسبہ کریں، ان کی تعزیت بعد میں کریں گے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ مرنے والا جو مر گیا وہ اپنی زندگی کے ایام کاٹ گیا، مرنے والا جو مر گیا اپنی تقدیر اور اپنے لکھے شب و روز کے سرد و گرم کو گزار کے وہ قبر میں چلا گیا۔ مرنے والا جو مر گیا اس کی زندگی میں جو دکھ آئے، جو سکھ آئے، جو مصیبتیں آئی، جو حالات آئے، صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کاٹی، اور اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ موت کا فرشتہ آیا، ایک لمحہ نہ پہلے ایک لمحہ نہ پیچھے آیا، آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی نہ گئے۔ ایسا ہی کچھ شعر ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بھائی مجیب صاحب اللہ رب العزت نے جو عمر دی کاٹا چلے گئے، ان پہ چند کلمات کہنے سے پہلے میں
محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی تو ابھی باقی ہے، ہم اور آپ کو ابھی اپنی عمر کاٹنی ہے، اب اپنے شب و روز گزارنے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال جن لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ آج محاسبہ کریں کہ آپ نے اپنی عمر میں اپنی زندگی میں کیا کھویا کیا پایا۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور امام نیت باندھتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد جب وہ ثنا پڑھتا ہے تو دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد آخری تکبیر یعنی چوتھی تکبیر جو سلام پھیری جاتی ہے اس سے پہلے تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتا ہے، بالغ مرد اور عورت کے جنازے کے لیے وہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ آپ ہمارے زندوں کی بخشش فرما دیجئے، ومیتنا ان کی بخشش فرما دیجئے جو مر گئے، وشاہدنا ان کی بخشش کیجئے جو حاضر ہیں، وغائبنا ان کی بخشش کیجئے جو آئے نہیں پیچھے رہ گئے، دوستو بزرگوں، وصغیرنا ہمارے بچوں کی جو یہاں جنازے میں چلے آئے ہیں، وکبیرنا ان بزرگوں کی جو تشریف لائے ہوئے ہیں حاضر ہیں، وذکرنا مردوں کی، وانسانا عورتوں کی۔ ترتیب دیکھیے، تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ آپ کو اگر جنازہ رکھا رہتا ہے 2-3 منٹ مولوی صاحب تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سارے لوگ فوراً ہی انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب جلدی جنازہ پڑھائیے، ٹائم ہو گیا کیا بولتے ہیں، جلدی کیجیے، جلدی جنازہ پڑھائیے۔ پگلا کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا بھی جنازہ ہوگا اور تیرے جنازے میں کوئی مولوی بولے گا تو پیچھے جو کھڑا رہے گا تیرے بارے میں بھی بولے گا، کیوں اس کے بارے میں تعریف کرتا ہے، جلدی کر ٹائم ہو رہا ہے۔ کیا کہا میں نے، کیا کہہ دیا میں نے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ کسی کے جنازے میں 5 منٹ اس کی تعریف و توصیف کو سننے کی ہمت نہیں رکھتے، آپ کی گھڑی کی سوئی آپ کو بار بار کہتی ہے جلدی ختم کرو، کھیت کھلیان دکان کاروبار اور اپنی ضرورت میں موبائل میں لگنا ہے، ان کی جنازے کی نماز پڑھو، مٹی دو، گاڑی سٹارٹ کرو، اور اگر بھوج کا انتظام ہوا ہے تو بھوج کھاؤ، دما کے کھاؤ، خلال کرو، بیٹا بیٹی کو، بیوی کو، کنیا کو، بال بچے کو گاڑی پہ لا دو، گاڑی سٹارٹ کرو، بھاگو اور گھر جاؤ، پھر کام میں لگ جاؤ۔ یہی تو کرتے ہیں مسلمان، اور کرتے کیا ہے، یہی تو کرتے ہیں مسلمان، کرتے کیا ہے؟ آپ کو جلدی رہتی ہے تو آپ مریں گے، آپ کے پیچھے کوئی عالم قبرستان لے جانے سے پہلے جنازہ گاہ میں 4 کلمے اذکروا محاسن موتاکم، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ کی اچھائی اور آپ کی خوبیوں کو بیان کرے گا، تو وہاں بھی تو جنازے میں کچھ لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ جلدی کریے۔ اس لیے اگر آج آپ کسی کی اچھی بات نہیں سننا چاہتے تو کل اللہ میاں ایسی نسل کو کھڑا کرے گا جو آپ کے بارے میں اچھی بات نہیں سننا پسند کرے، آپ کے بارے میں اچھی بات سننا پسند نہیں کرے گی۔ کیوں؟ آپ کے پاس آج سمے نہیں ہے، نیو جنریشن، بلکہ میں کہتا ہوں آپ اور نہیں سنیں گی۔ ابھی جو لوگ ہیں آپ لوگ علماء کے بیچ رہنے والے، بزرگوں کے بیچ رہنے والے، اللہ والوں کے بیچ رہنے والے ہیں، آپ نے پرانا زمانہ ادب کا، تہذیب کا، ڈسپلین کا، ہمدردی کا، غمگساری کا، اب یہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، اب بتائیے ان کی نسل ان کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کر سکے کہ نہیں کر سکے کہ کیا ٹھکانا ہے، اور اگر ان کی ابھی کی اولاد نے کر لیا تو ان کے پوتا کرے گی کہ نہیں کرے گی، کیا ٹھکانا ہے؟ جب ہم آج برداشت نہیں کر رہے تو آنے والی نسل بھی برداشت نہیں کر رہی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں چلو جنازہ گاہ پہ تو آپ سننے کی آپ کے پاس ہمت نہیں، سکت نہیں، تو آج سن لو، آج بیٹھے ہو، آج تو تعزیت کی مجلس ہے، جنازہ گاہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اللہم اغفر لحینا، سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا، بات تو سمیٹتا ہوں، میرا فون آ رہا ہے، بخشش فرما دیجئے۔ جنازہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ زندہ کی جناب کا جنازہ ہے کہ مردے کا جنازہ ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو بابا، آپ کو سننے میری بات، کس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ مردے کا، ارے زندے کا کہ مردے کا؟ مردے کا۔
رسول نے پہلے دعا کرنے کے لیے کس کے بارے میں کہا؟ ارے بولے کس کی؟ زندوں کی. اللہم اغفر ہونا چاہیے اللہم اغفر لمیتنا، اے اللہ ہمارے مردے کی مغفرت کر دیجئے. وہ تو تابوت پہ جنازہ رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دعا کیا عجب سکھائی، کیا عجب سکھائی. آپ جوامع الکلم سے مالا مال. اللہم اغفر لحینا، یا جتنے جنازہ کو کاندھے دے کے آنے والے مسلمان زندہ ہیں ان کی بخشش فرما دیجئے. خطرہ تو ان کے بارے میں ہے، مرنے والے تو ایمان کا خطرہ، ان کے عقیدے کا خطرہ، ان کے کردار کا خطرہ، ان کے کیریکٹر کا خطرہ، ان کے شب و روز کا خطرہ، ان کی بے ایمانی کا خطرہ، ان کی شیطانی کا خطرہ، ان کے چنگل میں شیطان کے پھنس کے برائی و بدکاری و بدکاری بدکرداری کا خطرہ، ان کے حقوق کو توڑنے کا خطرہ، ان کے زوجین کے بامین بدسلوکی کا خطرہ، ان کے بال بچے کے ساتھ ناانصافی کا خطرہ، ان کے مسجدوں کے ساتھ عدم تعلقی کا خطرہ، ایمان پہ مرنے یا نہیں مرنے کا زندوں کے بارے میں ہے. مرنے والے تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. کہیے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آپ کو سبق سکھایا گیا ہے، اس لیے میں نے کہا مجیب بھائی کی تعزیت بعد میں کریں گے، ہم سب اپنا محاسبہ پہلے کر لیتے ہیں. دعا میں ہم کو سکھایا گیا ہے اے اللہ ہماری بخشش کر دیجئے زندوں کی. اس لیے جو زندے ہیں یہاں جو تعزیت میں آئے ہیں بھائی مجیب کے، آپ اور ہم سب محتاج ہیں کہ یہ یاد کو تازہ کریں کہ جس تابوت پہ بھائی مجیب کو آپ اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہ تابوت مسجد میں رکھی ہوئی ہے. وہ تابوت مسجد میں رکھی ہوئی ہے. وہ تابوت مجیب کو اٹھا کے لے کے گئی ہے تو وہ مفتی اطہر مولانا اسلام الدین صاحب اور مولانا شمس الزمان صاحب بھی اٹھا کے لے جائے. کاندھے بدلیں گے تابوت نہیں بدلے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی نوجوان بولو. کاندھے بدلیں گے تابوت نہیں بدلے گا. گھر بدلے گا، آنگن بدلے گا، تابوت نہیں بدلے گا. سماج بدلے گا، گاؤں بدلے گا، بستی بدلے گی، قبرستان نہیں بدلے گا. اللہم اغفر لحینا. زندوں کو سوچنا، جانے والے چلے گئے، اگر ان کی اچھائیوں کے رجسٹر بند ہو گئے تو برائیوں کا دروازہ بھی بند ہو گئے. اگر وہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم تو مسجد نماز پڑھنے جائیں گے، ہم اچھے ہیں. ارے بابا مسجد وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے تو ان کا قصور کیا ہے؟ ان پر نمازی اب فرض نہیں ہے. اب نمازی فرض نہیں ہے تو وہ مسجد کیوں جائیں گے؟ ان کے بارے میں مسجد جانے یا نہیں جانے ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. ہم نماز بھی پڑھنے جا سکتے ہیں تو کریکس بھی پی سکتے ہیں نا. ہمارا سماج برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. آؤ ہم اور آپ پہلے جو زندہ ہیں جنہوں نے کاندھے دیے ہیں وہ طے کریں کہ ہم اور آپ کو محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو سیدھا کرنا ہے. تعزیت کی مجلس جہاں مرنے والے مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی مجلس ہوا کرتی ہے، وہی زندوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہوا کرتا ہے. یہ عبرت کا درس ہے کہ مسلمانوں تم بھی مرو گے، تمہاری بھی روح نکلے گی، تمہاری بھی مسجد سے اعلان کیا جائے گا، تمہارے بارے میں بھی جنازہ تیار ہونے سے پہلے تمہارے خاندان کے لوگ آنگن اور دروازے میں بیٹھ کے مشورہ کریں گے میرے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، آپ سب آئیے مل بیٹھ کے جنازے کا وقت متعین کرتے ہیں. پھر فوراً تیاری کرنے کے بعد یہ طے کریں گے فلاں محلے میں گاؤں میں آپ خبر کریے گا، فلاں مسجد کے امام سے آپ بات کیجئے گا، آپ اس کو بلائیے گا، ہم اس کو بلائیں گے، تیاری کریں گے، سارے رشتہ دار آئیں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفنائیں گے اور پھر تابوت پہ اٹھا کے لے جا کے جنازہ پڑھ کے 3 لاکھ مٹی دے کے دفن کر. یہ اگر یقین آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، یہ تصور اگر دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں بھی مرنا ہے. موتو قبل ان تموتو، اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا موتو قبل ان تموتو. مسلمانوں مرنے سے پہلے
پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے کیسے مریں گے؟ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار ڈالو، اپنی شیطانی خواہش کو مار ڈالو، اپنی نفسانی خواہش کو مار ڈالو، اپنی شیطان کے طور طریقے پر چلنے کے کریکٹر کو مار ڈالو. موتو قبل ان تموتو. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے حاضرین ہیں، سامعین و شرکا ہیں، طے کریں کہ انشاءاللہ جو زندگی باقی ہے ہم سب نیک اور عمل صالح پر زندگی گزاریں گے. کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، کسی کو زبان یا ہاتھ یا کسی بھی معاملات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور ہمیشہ موت کو یاد رکھیں گے. اور دوسری اور آخری بات، بھائی مجیب الرحمان صاحب مرحوم کے حوالے سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ بھائی مجیب کی کروٹ بخشش فرمائے. بڑے نیک اور بڑے اچھے انسان تھے. کافی علالت کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے بیٹے بابو مقتور اور ان کے بھائی اور ان کے خاندان والے، ان کی محترمہ اور ان کے تمام بھائیوں کو میں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ چھوٹا سا محلہ آپ کے 5 بھائیوں سے آباد ہے. ان کے تمام متعلقین اور خاندان والے سے کہوں گا کہ مل کے رہنا، پیار محبت کے ساتھ رہنا، آپس میں حسد اور نفرت مت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ جینے کی کوشش کرنا. یاد رکھو کسی دوسرے کے ساتھ تمہارے حسد کرنے سے اس کا نقصان نہیں ہوتا، تمہارا نقصان ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کا ٹینشن اور ڈپریشن تم مول لے لیتے ہو. اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ مل کے رہے گا. تمہاری بدخواہی سے کسی کا نہ نقصان ہوا ہے نہ ہو کے رہے گا. اس لیے حسد اور عداوت اور نفرت کے بغیر بھائی پیار اور بھائی اور ان کے خاندان اور ان کے امی جان اور بھائی بہن سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. جتنے لوگ ان کے خاندان میں ورثہ میں حیات سے ہیں اللہ سب کو ہمت، استطاعت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے. آپس میں پیار و محبت عطا فرمائے. اور یہاں جتنے لوگ شریک ہیں ان تمام شرکا کو اللہ مغفرت فرمائے. اپنی طرف سے خیر کا، عافیت کا اے اللہ ہمت اور حوصلے کا مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے. اور یہاں جو ہمارے گوالا بھائی لوگ پچھم طرف اور ادھر نوا بھائی لوگ پچھم طرف رہتے ہیں، میرے خیال سے پہلی مرتبہ اس محلے میں کسی تعزیت کی مجلس میں آیا ہوں. میں دعا کرتا ہوں پچھم طرف کے جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہندو بھائی ہیں، ان تمام لوگوں کے بڑے اخلاق ہیں، بڑے اچھے اونچے اخلاق ہیں. وہ یہاں کے مسلمانوں سے بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ کسی بھی ہندو بھائی کو ایک انگلی مت اٹھانا. ان کو یہ مت سوچنا کہ ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ہندو بھائی کی تعداد کم ہے تو ہم طاقت کا استعمال اور ہم زبان کا استعمال اور ہم ہاتھ اور آنکھ چلانے کا استعمال کریں گے. تمہارا قرآن یہی نہیں سکھاتا، تمہارا دین یہ نہیں سکھاتا، تمہارا اسلام یہ نہیں سکھاتا، اور تمہارے نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں سکھاتی ہیں. تم قرآن والے ہو، سنت و شریعت اور نبی والے ہو. آپ نے سبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، پیار و محبت کا معاملہ کیا، اپنوں کو بھی آپ نے معاف کیا، دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کیا، اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بھی معاف کیا. جنہوں نے آپ کو تھوکا آپ نے ان کو بھی معاف کیا، جنہوں نے آپ کو تھپڑ مارے ان کو بھی معاف کیا، ان کو بھی معاف کیا، جنہوں نے آپ کے جسم میں اونٹ کی اوجری رکھی ان کو بھی آپ نے معاف کیا. معاف کرنے والے نبی کی امت ہیں ہم، اس لیے اپنے ہندو بھائی کے ساتھ حسن سلوک، پیار، محبت، ہمدردی، انسانیت اور آدمیت کے جذبے کے ساتھ جینے کی کوشش کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.